أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا. قریب کے سفر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے تھے تو کسی نہ کسی صحابی کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے. اور یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ جب انسان نکلے کہیں دور جانے کے لیے تھوڑا سا بھی، تو کوشش ہی کرے کہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر جائے. حضرت معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور سواری پر ساتھ بیٹھا ہوا تھا پیچھے. تو حضور نے چلتے چلتے مجھے کہا کہ اے معاذ. میں متوجہ ہوا کہ یا رسول اللہ جی فرمائیے. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے. اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے. صحابہ کی ایک عجیب عادت تھی اور یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا کہ کسی بات کا پتہ بھی ہو بڑوں کے سامنے بولتے نہیں تھے. یہ بڑی ایک اچھی صفت اور اچھی عادت ہوتی اور یہ ہونی بھی چاہیے کہ کسی بات کا علم بھی ہو پھر بھی بڑوں کے سامنے اپنی علمیت کا اظہار کرنا یا بڑوں سے زیادہ آگے بڑھ کر بولنا اونچی آواز سے، یہ آداب کے خلاف بات ہے. مجلس میں بیٹھے ہوں بڑے اور چھوٹے جن زور زور سے بول رہے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. فرمایا حضور کے موجودگی میں اگر حضور بیٹھے ہوئے ہوں اور اگر تم نے اونچی آواز سے بات کی تو یاد رکھنا تمہاری گزشتہ نیکیاں سب ضائع ہو سکتی ہیں. بڑی سخت تنبیہ تھی اور یہی حضور کی تربیت تھی صحابہ کے لیے. آپ نے ایسی بہترین تربیت فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان اب کا عمل امت کے لیے سنت قرار دیا، بلکہ صحابہ کی زندگی کو بھی حضور نے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ و رسولہ اعلم، کہ اس کا جواب تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ بڑوں کے سامنے بولنا بھی نہیں، ادب کے خلاف، اور دوسرا یہ کہ اگر حضور جواب دیں گے تو اس میں بہت برکت والی چیزیں، بہت ساری قیمتی چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. میں اگر جواب دے دوں گا حضور کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن حضور اگر خود کچھ بات بتائیں گے تو وہ کتنی بڑی قیمتی بات ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ سنو، فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. پھر آپ نے پوچھا کہ اے معاذ یہ بتاؤ کہ ما حق العباد علی اللہ، یہ بتاؤ کہ اب بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. بندوں کا بھی تو حق ہے اللہ پر، وہ کیا ہے؟ حضرت معاذ فرماتے کہ میں نے پھر کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر سمجھتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کریں گے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں گے. یہ حق ہے ان کا. ویسے تو اللہ رب العزت پر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی بندے کی، بندہ کہ میرا اللہ پر حق ہے، کہہ نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی معمولی سی سعی اور کوشش اور محنت کو بھی اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ
کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی اتنا تمہیں بہترین بدلہ اور صلہ لازمی طور پر ملے گا. یوں سمجھ لو کہ مجھ پر واجب ہو گیا، یوں سمجھ لو میں دوں گا لازمی. اس میں پہلا جو جملہ تھا کہ ان یعبدوہ، کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ کہ یہ بندے اللہ کی بندگی کریں. بندہ کہتے ہی اسے جو بندگی کرے، اور جو بندگی نہ کرے تو بندہ نہیں، پھر وہ گندہ. یہ بندگی یا ان یعبدوہ اللہ کی عبادت، یہ ہے کیا چیز؟ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کی عبادت، فلاں بندہ بڑا عبادت گزار ہے، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا جو نقشہ آتا ہے وہ یہ کہ یہ نمازی ہے. ہم نمازی کو عبادت گزار سمجھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس سے بڑھ کر نوافل کا بڑا پابند ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، بڑا عبادت گزار ہے. فارغ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، یہ عبادت گزار ہے. ہمارے ذہن میں نقشہ بندگی اور عبادت اسی تک محدود ہے. اور اس سے آگے نکل جائیں تو روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتا ہے، حج بھی اور عمرے بھی کر لیتا ہے. تو یہ ہے عبادت. حالانکہ عبادت اس کا نام نہیں ہے، یعنی اس تک مخصوص اور محدود نہیں ہے. ان یعبدوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اللہ کی عبادت کریں. عبادت سے مراد ان یعبدوہ، اللہ کی بندگی کریں. بندگی نام کس چیز کا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے کہا وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کیا وہ نہیں کرنا. اب وہ چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہو، وہ اخلاق کی شکل میں ہو، وہ معاملات کی شکل میں ہو، یہ مشروبات اور معقولات کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ ہے بندگی. عبادت صرف ان مخصوص اعمال اور ارکان کا نام نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ہے، بندے نے کرنا ہی کرنا. جب بندہ کھاتا ہے اللہ کے، پیتا اللہ کی دی ہوئی چیز نعمت ہے، تو یہ تو کرنی ہی کرنی ہے اس نے. عبادت بندہ جو بندہ کہلاتا ہے وہ صرف نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے بندہ نہیں کہلاتا، عابد نہیں کہلاتا. وہ تب کہلاتا ہے کہ جب وہ اس کے اندر پوری طور پر اس کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو عبادات ہیں نا، جن کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کہتے ہیں، یہ دین میں اس کی مقدار بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی اللہ نے رکھی. اب 24 گھنٹے میں اگر حساب لگائیں ہم کہ ہم نماز کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، تو شاید وہ 1 گھنٹہ بھی نہ بنے، اتنی مقدار. لیکن اس 24 گھنٹے میں جو 25 گھنٹے باقی بچتے ہیں، اس میں جو ہمارا اپنے آرام کا وقت ہے اس کو بھی ملا لیا جائے، اس کو بھی ملا جائے، تو یہ سارے معاملات کے اوقات ہیں. ان تمام اوقات کو انسان اپنی مرضی سے ہٹا کر اللہ کی مرضی کے مطابق کرے، یہ بندگی کہلاتی. کہ انسان کے معاملات ایسے ہوں کہ وہ ہر وقت یہ سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا، اس سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، کبھی بھی صدمہ نہ پہنچے کسی کو. اس سوچ کے ساتھ انسان اپنی صبح کرے، اور اس سوچ کے ساتھ انسان اپنی شام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ اگر یاد رکھو، اگر تم سے ہو سکے تو کوشش کرنا کہ تم اپنی ایک صبح اور ایک شام ایسے گزارنا کہ تم کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، ایسا اپنا وقت گزارنا. عبادت اور بندگی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے معاملات بھی درست کر لے اس کے ساتھ. پھر وہ جو معاملات ہیں ان کا معاملہ بھی اللہ کی طرف سے الگ ہے. عبادت کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے، ان کے مقابلے میں انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور جب کوئی حیثیت ہی نہ ہو تو انسان بہت سی چیزیں اس کی معاف بھی کر دیتا ہے، چھوٹا چھوٹا اس کے کیا کرنا ہے، تو اللہ بھی کہہ دیتے نرمی کر دیں گے. لیکن جہاں بات آئے گی معاملات کی تو وہ برابری کی سطح پہ ہوگی، وہ انسان اور انسان کا معاملہ ہوگا، اس میں معافی پھر مشکل ہوگی. پھر عبادات کے معاملے میں اللہ صرف سوال کریں گے کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، اور معاملات میں اللہ حساب لیں گے کہ یہ کیوں ایسا کیا تھا، اس کا حساب دو، بڑا سخت ہوگا. تو انسان عبادت صرف اس کو نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں بس یہ عبادت ہو گئی. اس نماز کے بعد کے جو معاملات ہیں، وہ نماز جو جس چیز کا تقاضا کر رہی تھی، کیا وہ صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر میں اپنی دکان پہ کھڑا ہوں اور میری دکان پہ کوئی کسٹمر آتا ہے تو میں یہ سوچ کر اس کو سودا دیتا ہوں کہ اس کو فائدہ ہو جائے، یا یہ سوچ کر دیتا ہوں کہ میں اپنا مال بیچوں تاکہ نیا مال میرے پاس آئے گا. اس وقت سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ اس بندے کو فائدہ ہو جائے، یہ کہیں اور نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میرا مال بک جائے. اگر میں
کوئی تعلیمی ادارہ کھول کے بیٹھا ہوں، میرے پاس بچے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ یہ بچے میرے پاس آئیں گے، جتنے زیادہ بچے آئیں مجھے میرا اسکول چلے. نہیں، یہ جتنے بچے میرے پاس ہیں ان کو کیا ملے، مجھے کچھ ملے نہ ملے، ان کو کیا ملے گا. اس سوچ کے ساتھ انسان اپنی صبح کرے اور اس سوچ کے ساتھ انسان اپنی شام کرے. یہ ہے بندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ نے اپنے معاملات اس طریقے پر کیے اور یہی طریقہ صحابہ کو سکھایا. اگر تجارت کے میدان میں اتریں تو بھی معاملات کی ہو، لین دین ہو، کچھ بھی ہو، تعلیم کا میدان ہو، کوئی بھی ہو، وہاں یہ سوچ کر کہ میرے ہاتھ سے دوسرے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. مجھے تکلیف ہونے کوئی بات نہیں ہے، اس کا اجر تو اللہ دیں گے، لیکن میرے ہاتھ سے دوسرے کو فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے اور کتنا پہنچنا چاہیے. یہ ہے بندگی اصل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. یہ ہم کہتے ہیں نا عبادت کرو اللہ کی، ٹھیک ہے، اسی کا نام بندگی ہے. لیکن یہ جو ایک نقشہ بن جاتا ہے ذہن میں کہ بس نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز کی پابندی کرو، یہ عبادت ہے. یہ نہیں. نماز بھی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے. اللہ کے نبی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک آدمی 5 وقتہ نماز کا پابند، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کی وہ غلط عادتیں اس کی نہیں چھوٹ پا رہی اور کبھی اس نے چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ نماز بھی نہیں ہو رہی اس کی، وہ نماز بھی صحیح نہیں ہے. اور ہم سب اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ان تمام مراحل سے. ہم اپنے آپ کو 5 نمازیں پڑھ کر شام کا رات کے وقت میں اتنا تسلی اور اطمینان کے ساتھ آرام کرتے ہیں کہ میں نے تو بہت بڑے کام کر لیے آج، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ معاملات کے میدان میں آ کر میں نے کتنوں کو نقصان دیا تھا، کتنوں سے بد کلامی کی تھی، کتنوں کے ساتھ میں نے ناانصافی کی تھی، کتنوں کی حق تلفی مجھ سے ہوئی ہے، کتنوں کی دل آزاری مجھ سے ہوئی ہے. یہ معاملات بڑے سخت ہیں. یہ ہے بندگی اصل. اور انسانی معاشرہ بنتا کبھی بھی عبادات سے نہیں، یاد رکھیں، معاملات سے بنتا ہے. عبادات تو انفرادی چیز ہے آپ کی. عبادات کے نہ کرنے پر کبھی قوموں پر عذاب نہیں آیا، لیکن معاملات کی خرابیوں نے قوموں کو تباہ کیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم سے کہو کہ یہ تجارت کا معاملہ صحیح کریں اپنا، نہیں تو عذاب آئے گا. عذاب اسی پہ آیا. حضرت لوط علیہ السلام کو جا کے قوم سے کہو کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں ورنہ عذاب آئے گا، اس پر آئے گا. وہ کہتے تھے ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں. آپ نے جو کرنا ہے وہ کہتے تھے ہم اپنی مرضی کریں، ہم اس میں آزاد ہیں. یہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبہ، جس آدمی کا کھانا پینا پاک ہو گیا. یہ سب سے بڑا مقدم چیز ہے، کھانا پینا پاک ہونا. انسان جو محنت مزدوری کر رہا ہے، انسان اگر تجارت کر رہا ہے، دن بھر جو بھی کچھ کر رہا ہے، وہ معاملات بالکل 100% صحیح ہوں گے تو چیز پاک ہوگی. کوشش کا انسان مکلف ہے، باقی خطاؤں کی معافی اللہ کر دیتے ہیں، غلطی انجانے میں ہوتی معاف ہے. فرمایا من اکل طیبہ، مہینے کے بعد اسے تنخواہ ملی ہے تو کیا اس پورے مہینے میں اس نے اپنا 100% وقت دیا اس کام کو؟ اگر میں نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے تو اس پر میں نے کہیں ناجائز منافع تو نہیں کمایا، زیادہ تو نہیں لے لیا میں نے اس. یہ جو من اکل طیبہ، جس کا کھانا پینا پہننا لباس سب پاک ہو، صاف ہو. وعامل بسنت، اور اس کے روز مرہ کے معاملات سنت کے مطابق ہوں. صبح اٹھ رہا ہے سنت کے مطابق، گھر سے نکل رہا ہے سنت کے مطابق، اور مسجد جا رہے تو سنت کے مطابق، بازار جا رہے تو سنت کے مطابق، واپس گھر آ رہے تو سنت کے مطابق. سارے معاملات دن بھر وہ کوشش کرے سنت کے مطابق کرے. 2 کام. تیسرا فرمایا وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، لوگ اس سے محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. یہ 3 کام بتائے. اکل طیبہ، عامل بسنت اور امن الناس بوائقہ. یہ 3 کام کر لے. فرمایا دخل الجنہ، اس کو اللہ نے جنت کی سند دے دی ہے. تو بندگی اور عبادت جس کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ نے منحصر رکھی ہے ان تمام چیزوں کے اندر. انسان بندگی تب کہلاتی جب انسان 100% اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے ساری چیزوں کو شریعت اور سنت کے مطابق کر لے. اگر صرف نماز کی حد تک ہو اور معاملات سارے بگڑے ہوئے ہوں، اللہ رحیم ذات، غفور ذات، اپنے معاملات میں نرمی کر دیں گے، لیکن یہ مخلوق کے معاملات بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں. آج ہم جن مشکلات سے گزر رہے ہیں نا،
ہر آدمی جن تکلیفوں میں ڈوبا ہوا ہے نا، ہر آدمی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس پریشانی کے پیچھے وہی ہے کہ وہ اس انسان دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہے، تو تب وہی آئی اس میں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے پریشانیوں کا سبب بنے، لازماً بنے، کہیں نہ کہیں بنے۔ جب بھی دو آدمیوں کا آپس میں کسی معاملے میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہر آدمی جب اپنے فائدے کی سوچ لیتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، یہیں سے وہ بنیاد پڑ جاتی ہے۔ یہ واقعات ہم سناتے ہیں اور سنتے بھی بڑے مزے لے کر کہ صحابہ شہید ہو رہے تھے اور ایک نے کہا دوسرے کو پلا دو، اس نے کہا تیسرے کو پلا دو، چوتھے کو پلا دو، اور جب شروع میں آیا تو سب شہید ہو چکے تھے۔ یہ جذبہ کہاں ہوگا؟ یہ شوق اور یہ حوصلہ کب آئے گا؟ ہم تو زندہ تابندہ سلامت رہ کر، خوب مالدار ہو کر بھی دوسرے کو نقصان دیتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ دوسرے کا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم اپنا فائدہ حق سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں، یہ دوسرے کا نقصان ہے۔ مجھے اگر ایک قانون نے اجازت دی کہ میں ایک چیز پر 1 روپے کما سکتا ہوں، میں اس پر 5 کیوں کماتا ہوں؟ یہ تو دوسرے کو نقصان دے رہا ہوں۔ یہیں سے وہ بنیاد پڑتی ہے۔ اب جب یہ سوچ آ گئی تو کھانا پینا بھی ناپاک، طریقہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ بھی نہیں ہے، تو تینوں چیزیں نہ پائی گئیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو اصلاح کی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر، وہ ہے معاملات کی درستگی۔ معاملات بہت زیادہ خراب ہے۔ عبادات کسی حد تک صحیح چل رہی ہیں، نماز میں ہم غلطی ہوتی فوراً پوچھ بھی لیتے ہیں، دوہرا بھی لیتے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے، ہم نے کہا یار کسٹمر سے میں نے زیادہ پیسے لیے تھے، چلو ڈھونڈ کے اس کو پیسے اس کے واپس کر دیں۔ یہ سوچ بھی نہیں آتی۔ کسی کے پیسے ناجائز آ گئے تو سوچ بھی نہیں واپس کرنا ہے اس کو۔ یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ میں تو عبادت گزار، عبادت تو کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نمازیں پڑھو، اللہ نے کہا 5 نمازیں پڑھو، پڑھ تو رہا ہوں، لیکن ادھر کے معاملات بالکل خراب ہیں۔ اس وجہ سے ہم پریشانیوں میں پڑے۔ ہر آدمی سب کچھ کے ہوتے ہوئے بے باوجود بھی پریشانی بڑھ رہی ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی بے اطمینانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب دوسروں کے لیے بے سکونی کا سبب بنتا ہے تو خود بھی، جب ماچس کی تیلی دوسروں کو جلانے کا سبب بنتی تو سب سے پہلے خود بھی جل کر راکھ بنتی ہے، اگرچہ وہ چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن خود جل جاتی ہے، تب جا کر ساری چیزوں کو جلاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم خود اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو بے سکون کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ خود سب سے پہلے بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں۔ عبادات سے زیادہ زور ہمیں معاملات پہ دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادات چھوڑ دیں، عبادات فرض ہیں، لیکن معاملات یہ اس سے زیادہ اہم ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت عبادات کا حساب خود کریں گے، اور معاملات کے حساب لوگوں کے سامنے 2 کو بٹھائیں گے، ہر 2 کو چلو اپنا حساب کرو۔ اور انسان اتنا کنجوس ہے کہ دنیا میں اپنا 1 روپے کسی کو معاف نہیں کرتا، بے شک اگلا نزع کے عالم میں کیوں نہ ہو۔ مرنے کے بعد بھی ہمیں مجبوراً قبرستان میں، قبر میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی کسی کا حق ہو تو بتا دو میں دے دوں، کیوں معاف کیوں نہیں کرتا؟ تو اس میدان محشر میں کون معاف کرے گا جہاں فیصلہ اسی پر ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر معاملات کی درستگی یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ عبادات کی قبولیت کا مدار بھی اللہ نے معاملات کی درستگی پر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو بھی ویسے ہی بنا دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات و صحابہ کے معاملات، تو ہماری عبادات خود بخود اس نہج پہ بن جائیں گی جیسے رسول اللہ کی عبادات تھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا